السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ صدیق جان صاحب اور اسد چوہدری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی تفصیلی طور پہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے، سختیوں کے حوالے سے، اور ان سختیوں کی وجہ سے عمران خان کا جو ایک ایگریشن ہے اور جو اب اس کے لیے جو ان کی فیصلہ کن تحریک ہے اس کا وہ آغاز کرنے لگے ہیں۔ اب یہ دنوں کی بات ہے کہ وہ کال دے دیں گے، اور اس کے بعد جو پلان ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہے۔ کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ اور اس میں ذمہ داریاں بھی ڈیفرنٹ ہیں ماضی کی طرح۔ اس میں ذمہ داریاں اب کسی اور کی ہوں گی، جو پہلے لیڈ کرتے تھے وہ اب نہیں لیڈ کریں گے۔ تو صدیق جان صاحب، تیاریاں پوری ہیں۔ اب فائنل کال ویسے 26 نومبر والی بھی فائنل کال ہی سمجھی جاتی تھی، لیکن اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بھی فائنل کال نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کو پھر موقع ملے گا، عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے، وہ پھر سڑکوں پہ نکلیں گے، اور وہ لمحہ اب آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کبھی بھی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے سمریال الیکشن اگر نہ ہوا ہوتا نا تو ہمارا انالیسس شاید مختلف ہوتا، لیکن سمریال کا الیکشن ہے نا ہمارے انالیسس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ دیکھیں، سمریال الیکشن اگر آپ سمریال کے ووٹر ہوتے، عام ووٹر، اور آپ کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہ ہوتا، آپ کا جرنلزم میں کوئی انٹرسٹ نہ ہوتا، آپ کو چیزوں کا اتنا زیادہ پتہ نہ ہوتا، تب بھی عام ووٹر کے طور پہ آپ کو یہ کلیئرٹی ہوتی کہ بھائی رزلٹ وہی آنا ہے جی صحیح ہے جو طے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور 2 لاکھ ووٹ بھی پی ٹی آئی کو پڑ جائیں تو پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں نکلنے۔ ٹھیک ہے، تو عام ووٹر جب پتا تھا، اس کے باوجود اگر عام ووٹر نکلا ہے، اس کے باوجود اگر مومنٹم بنا ہے، اس کے باوجود اگر لوگ نکلے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ الیکشن ڈے کے اوپر جتنے لوگ آر او آفس کے باہر پروٹیسٹ کر رہے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ دن تو گزر جائے گا، کل ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا، ہماری خواتین کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، ہماری بیٹیاں غیر محفوظ ہو جائیں گی، ہماری بیویاں سامنے آ جائیں گی، ہماری تصویریں یہ نکال کے اور ہمارے خلاف ہمارے بینک اکاؤنٹس بند کر دیں گے، ہماری فیملیز کو تنگ کریں گے، ہمیں اٹھا لیں گے، ہمیں غائب کر دیں گے، ہمیں لاپتہ کر دیں گے، جبری طور پہ گمشدہ کر دیں گے، تشدد کریں گے، کرنٹ لگا۔ کیا نہیں پتا تھا ان لوگوں کو؟ یہ ساری باتیں پتا تھی، اس کے باوجود لوگ نکلے۔ تو یہ کیا میسج ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ابھی تک مزاحمت کی اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، لوگ خوفزدہ نہیں ہو رہے، لوگوں نے ووٹ بھی ڈالا، ووٹ پہ پہرا بھی دیا، یہ الگ بات ہے۔ اور کئی جگہوں پہ فارم 45 اوریجنل فارم 45 ان کے جبڑوں سے کھینچ کے واپس لائے، لیکن ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر ثبوت سامنے آئے، پھر اس نظام کو مزید ننگا کیا، گندا کیا، دکھایا، بتایا کہ ہوا کیا۔ سارا دن خالد محمود صاحب وہاں ان سے ان کا تعلق وہاں سے، انہوں نے کہا جی کہ پورا دن شہر میں 20 سے 25 ہزار لوگ جو ہے وہ سڑک پہ تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام لوگوں کو مایوس کرنے میں تو گیا ناکام۔ ووٹ کے لیے تو لوگ نکلے ہیں، اب کیا لوگ احتجاج کے لیے بھی نکلیں گے؟ میرا خیال ہے نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں عمران خان کے معاملے کو، آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے، جو لوگوں کے بجلی کے بل جون میں آئیں گے نا، ابھی مئی کے، لوگوں کی چیخیں نکلیں گی۔ پھر جب جولائی میں جون کا بل آئے گا نا تو لوگوں کو لگ سمجھ جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حکومت نے آفیشیلی یہ بتا دیا ہے کہ اگلے سال ڈبل مہنگائی ہوگی، یعنی اس وقت جو مہنگائی سے ڈبل ہوگی، تو اندازہ لگائیں نا۔ اچھا، پھر پروجیکٹس انہوں نے ترقیاتی پروجیکٹ کوئی نہیں ہے، لہٰذا کوئی جابز بھی نہیں ہے۔ پی ایس ڈی پی میں 400 ارب روپے کا کٹ لگنے جا رہا ہے سر، 1000 ارب کی 118 اسکیمیں نکال دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کسان جو ہے، جو ان کی حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کل میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ ویڈیو بھی کی ہے، بتایا ہے جو کسانوں کی صورتحال ہے۔ کسان بالکل گنجائش ختم ہو گئی اس کی۔ ٹھیک ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، آپ کی ایکسپورٹس ڈسٹرب ہو گئی ہیں، آپ کی امپورٹس بڑھنے جا رہی ہیں۔ 3000 ارب کی آپ سالانہ امپورٹ کرتے ہیں غذائی اجناس، 3000 ارب کی، 2800 ارب کی اضافی، یعنی 5800 نہیں کتنا، ہاں تقریباً 5800 ارب کی آپ ایک سال میں غذائی اجناس امپورٹ کریں گے۔ سر، امپورٹ بل پہ آپ کا کتنا اثر پڑے گا؟ اب بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کریں گے۔ یہ اس وقت ہر چیز کا حل ہے کہ ان کے پاس پیٹرول پہ لیوی بڑھا دو۔ اچھا، پھر آپ لوگوں کو بے وقوف اور الو کا پٹھا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کسانوں کی گندم خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس منسٹرز کی تنخواہیں ڈبل کرنے کے لیے پیسہ ہے، سینیٹرز کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے پیسہ ہے، نواز شریف، مریم اور ان کے عیاشوں کے لیے، اللہ تللوں کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، شہباز شریف کے بیرونی دوروں کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ججوں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے پیسہ ہے، آپ کے پاس سپریم کورٹ کے ججوں میں اضافے کے لیے پیسہ ہے، آپ کے پاس سپریم کورٹ کے ججوں کو اور ہائی کورٹ کے ججوں کو نوازنے کے لیے پیسہ ہے، آپ کے پاس کرپشن، لوٹ مار، ہر کام کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، بارز کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے لیے کسان کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اربوں روپے کے میڈیا کو آپ نے اشتہارات دیے۔ لہٰذا دیکھیں، آپ آئسولیشن میں مت دیکھیں۔ عمران خان پہ سختی بڑھے گی تو کیا عمران خان کوئی گیا گزرا بندہ ہے؟
کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے گا؟ وہ آپ ایک چیز نوٹ کریں، جب عمران خان جب ہمیں باہر لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور یقین کریں میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ اچھے خاصے مزاحمت کرنے والے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں یار کوئی بندہ خان کو جا کے کہے خان صاحب بس کر دیں یار، خان صاحب کر لیں ڈیل، خان صاحب ڈیل کر لیں، آپ ڈیل کر کے آئیں گے بھی تو کسی نے نہیں مانا، سر کر لیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ میری بیگم اکثر مجھے کہتے ہیں کہ یار کوئی بندہ جا کے خان کو ملے، اسے کہے یار اور وہ کہتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں، کیا آپ ہماری خاطر بھائی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، قوم اس قابل نہیں ہے، آپ جائیں، آپ باہر جائیں، آپ چھوڑیں پرے، یہ آپ کی جان لے لیں گے، آپ مہربانی کریں۔ بھائی بات یہ ہے عمران یہ ساری چیز ہونے کے باوجود ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کے موقف میں سختی آ رہی ہے، اس کے عزم میں اس کا عزم آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ لہٰذا آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان پہ سختیاں بڑھیں گی، یہ جو ٹوسٹ آ کے بکواس کرتے ہیں کہ 3 سال اور نہیں آئے گا، اچھا بھائی 3 سال وہ نہیں آئے گا، ملک چل گیا، 3 سال کیا ہوگا بھائی؟ ایک اور بات ہے، میں نے ایک بار علامہ، آپ بھی ساتھ ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بات کی، میں نے کہا علامہ صاحب ظاہر ہے ایک کچھ حقیقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں، وہ ہر ایک نے جانا ہے، تو عمران خان کی آلریڈی ایج جو ہے وہ 72-73 سال ہو گئی ہے، تو ٹائم اکثر یہ بات ڈسکس ہوتی ہے، ویڈیوز پہ لوگ نہیں کرتے ڈسکس اس کو، لیکن ظاہر ہے یہ ایک ریئلٹی ہے، ڈسکس ہوتی ہے کہ یار مطلب علامہ صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا اس کے پاس بہت ٹائم ہے، وہ جا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ 30 سال کا نوجوان ہے، انہوں نے کہا ان ساروں کے پاس ٹائم کم ہے، جو روٹی نہیں کھا سکتے، جو دوائیوں کے بغیر 5 گولیاں نہ کھائیں تو سو نہیں سکتے۔ آپ کو یاد ہے یہ جو جب 26 آئینی ترمیم کی پہلی اٹیمپٹ ہوئی تھی اکتوبر والی، ایک رات آئینی ترمیم ہونی تھی، اس رات زرداری کے ساتھ جو سٹاف ہے اس کو کہا گیا کہ زرداری کو نیند کی گولیاں آج نہیں دینی، آج ان کو جگائے رکھنا ہے صبح 4 بجے، کیونکہ رات کو ترمیم ہوگی اور ساتھ ہی ان سے دستخط کروائے جائیں گے۔ یہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایک تو گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتے اور سونے کا فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتے کہ ہم نے سونا یا نہیں سونا، ان کے سونے سلانے کا فیصلہ بھی کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ حالات ہیں، دیکھیں مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے، بے روزگاری پہلے سے پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، غربت پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے، کسان آپ کو بہت ڈسٹرب ہے، لاوا پک رہا ہے، یہ لاوا پھٹ سکتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے سارا پی ٹی آئی کی باہر قیادت پر کہ وہ عمران خان کے پلان کو کتنے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتی ہے۔ اور کیا آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند ہو جائیں گی؟ کیا عمران خان کو نہیں پتا؟ اس نے کیا پلان دے نہیں دیا ہوگا؟ اس نے 2 بندوں کو اب آگے کیا ہے نا، عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، اس وقت دونوں کی آپ صورتحال دیکھیں، عمر ایوب صاحب کو یہ ڈسکوالیفائی کروانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں کر دیں آپ نے ڈسکوالیفائی، پھر کیا ہو جائے گا بھائی؟ اس وقت عزت جو ہے وہ عہدوں پہ مل رہی ہے۔ عبداللطیف چترالی کو دیکھیں، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، عبداللطیف چترالی صاحب کا نا ہم نے بھی 2-3 بار نام سنا تھا، کہیں پہ ملاقات ہوئی ہوگی تو عبداللطیف چترالی صاحب ہے، بس اتنا۔ آج پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانی عبداللطیف چترالی کو جانتے ہیں، اس کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام ہوگا کہ یہ یار عبداللطیف چترالی ہے جس کو یحییٰ فدی صاحب کے حکم پہ عدالتوں نے سزا سنائی تھی، پورے دنیا میں وہ کہیں چلا جائے لوگ اس کو جھک کے ملیں گے کہ یار یہ عبداللطیف چترالی وہ ہے جس کو پاکستان کی عدالتوں نے 26 آئینی ترمیم والی ماتحت عدالتوں نے یحییٰ فدی صاحب کے کہنے پہ طاہر عباس سپرا نے جو ہے وہ سزا سنائی تھی۔ بھائی عمر ایوب صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے پھر کیا ہو جائے گا جی؟ وہ تو بلکہ وہ عہدے پہ ہے تو شاید وہ ان کی پاپولیرٹی ٹھیک ہے، اچھا پھر میں تو کہتا ہوں یہ کریں 50 بندوں کو ڈسکوالیفائی، 50 شہروں میں 50 اضلاع میں سمجھال والا ماحول ہوگا، پھر یہ روک لیں۔ یہ تو نہیں کریں گے ویسے، کریں آپ مجھے لگتا نہیں کریں گے، سمجھال کے پلان تھا لیکن چوہے صاحب کریں گے، سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق جان صاحب نے کہا کہ 118 پروجیکٹس کے 1000 ارب سے زائد انہوں نے کاٹ لیے ہیں، آپ نے بتایا کہ 400 ارب وہ فلانا پی ایس ڈی پی وہ کاٹ لیا ہے، مہنگائی جو ہے وہ اگلے سال ڈبل ہونے جا رہی ہے، حکومت نے خود بتا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے آپ فرض کر لیں کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ نہیں ہوا، 1000 نہیں 2000 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز ہوں گے، 400 ارب نہیں بلکہ 800 ارب اس میں پی ایس ڈی پی میں آ جائے گا، مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ہونے کی بجائے نصف ہونے جا رہی ہے، کم ہونے جا رہی ہے۔ تو کیا پاکستان کے یہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں، تو وہ تیار نہیں ہیں۔ یہ اگر کوئی کوئی اسودگی نہیں ہوتی، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ڈلیور کر کے اور یا اس طرح پروجیکٹ اور اس طرح کی چیزیں نالیاں پکیاں کروا کے لوگوں کی شارٹ میموری ہوتی سر نہیں شارٹ میموری، کون پاگل ہے وہ کہتا ہے جو شارٹ میموری ہوتی ہے؟ وہ ایک خواجہ صاحب نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا، وہ پیناما جب آیا تھا۔ یار ایک بات اور سنیں، یہ نا جب عمران خان صاحب کی حکومت گری نا تو ظاہر ہے سب نے فیصلہ کر لیا کس نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، تو ہمیں نا کچھ جرنلسٹ کہتے تھے یہ پاکستانی قوم کی یاداشت بڑی کمزور ہے، چپ کر کے نوکری کرو چینلوں میں، اور پھر انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے،
یہ نا لوگ بھول جائیں گے کل کو کہ یہ لوگ حکومت کے ساتھ نوکریاں کرتے رہیں، حکومت کے ساتھ کام کریں، آپ اپنے گھر چلائیں، پیسہ بنائیں، لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ اچھا سنیں، آج میں آپ کو بتاؤں، جنہوں نے عمران خان پہ الزامات لگائے، جو عمران خان کے خلاف پروگرام کرتے رہے، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے، آج وہ عمران خان کے حق میں جو مرضی لکھ دیں، اور اس حکومت کے کل ایک ٹاؤٹ جس کو میں نام بھی نہ لے یار، اس دن اس نے بڑی بدمزگی ہو گئی تھی، رائے ثاقب کھرل نے بھی اپنی ویڈیو میں اس کا نام لے دیا تھا، اس ٹاؤٹ کو نوکری پہ رکھوانے کے لیے ہمارے ایک بڑے اپرائٹ جرنلسٹ کو بے روزگار کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو چینل سے نکال کر اس ٹاؤٹ کو نوکری پہ رکھوایا گیا۔ کل اس ٹاؤٹ نے نا اتنا بڑا ٹویٹ کر دیا اس حکومت کے خلاف، اتنا بڑا مسلسل کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ کوئی اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی، لہٰذا لوگوں کی شارٹ میموری نہیں ہے مشرف یہ سر پذیرائی ایسے قسطوں کے اندر سچ بولنے سے پذیرائی نہیں ملتی کسی کو۔ یہ ایک رائے ہے جو آپ بات کر رہے تھے تو اس کے اندر میں نے رکھی ہے، میں مطلب آئی نو اگر آپ یہ کہیں گے تو میں کسی دن آپ کے ساتھ لال فہیم کو بٹھا دوں۔ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا رضوان غازی صاحب کہ لوگ یہ کچھ بھی کر لیں تو لوگ ان کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس میں کوئی اب دو رائے ہے ہی نہیں، لوگوں کی امیدیں بھی عمران خان سے ہیں، لوگوں کے شکوے بھی عمران خان سے ہیں۔ اس دور کے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جو یا اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جیتی ہے۔ ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں جہاں آپ کا انٹرو آیا تھا۔ صحیح ہے، انٹرو میں آپ نے کہا کہ وہ کچھ نئی ذمہ داریاں، تو گنڈاپور صاحب جو ہیں اس دفعہ وہ لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے، عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ لیڈ کریں گے۔ یہ ایک روڈ میپ ہے، یہ غیر معمولی وہ فیصلے ہیں عمران خان کے جو انہوں نے کیے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا پھر کچھ خبریں اس قسم کی بھی چلیں کہ وہ پیٹرن ان چیف بننے کے معاملے پہ برسٹر گوہر جو ہیں وہ پھر لے گئے اور انہوں نے جا کے بتایا عمران خان کو وغیرہ وغیرہ، کئی قسم کی چیزیں ہیں۔ اہم چیز جس کے اوپر بات نہیں ہوئی، علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو دیکھا گیا ہے ماضی میں بھی، لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے اوپر جب سوالات اٹھتے رہے ہیں تو ان کے کچھ جارحانہ سٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا افغانستان کا معاملہ چھیڑا انہوں نے، حالانکہ جب ضرورت ہوتی ہے سم ٹائمز تو وہاں پہ خاموشی بھی ان کی رہی ہے۔ اینی ویز یہ ایک ان کی ایک اچھی چیز تھی جس کے اوپر بات ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ پشاور جو گرینڈ جرگا تھا وہاں پہ آرمی چیف بلکہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی موجودگی میں انہوں نے یہ جو جملہ بولا ہے کہ عمران خان ناحق قید ہیں، اور پھر بھی انہوں نے قوم کو متحد کیا جب ہمارا مقابلہ ایک بزدل دشمن کے خلاف تھا۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ مطلب انہوں نے آرمی چیف کی موجودگی میں یہ بات کی، اور ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے مواقع پہ ظاہر ہے جب میٹنگز ہوتی ہیں، خاص طور پہ وہ جو ایک وہ جو کون سی ہوتی ہے جی ان کی جو مشترکہ نہیں وہ SIFC والی سوری، اس میں وہ آرمی چیف ہوتے ہیں، اور بہت موقع پہ انہوں نے سائڈ لائن پر عمران خان کے حوالے سے یہ بات کی، اور آج یہ ایک اوپن فورم کے اندر بھی انہوں نے ان کی موجودگی میں یہ بات کی، اور پوائنٹ کیا اٹھایا کہ جب ضرورت تھی عمران خان نے قوم کو بھارت کے خلاف متحد کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ گفتگو تو اس پہ ہو چکی ہے، صدیق جان صاحب بات کر چکے ہوئے، اس کے بعد تو پھر بات فضول ہی ہے، لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہوئی ہے اس پہ اگر صدیق جان صاحب بھی کمنٹ کر دیں، آپ بھی رائے دیں۔ انٹرسٹنگ ہے، فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا 4:11 پہ، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تحریک کے لیے سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کو براہ راست ذمہ داریاں دی ہیں۔ آئی وش بوتھ بیسٹ آف لک، مجھے امید ہے یہ دونوں عمران خان کی اور تحریک انصاف کی امیدوں پر پورا اتریں گے، ہماری تمام دعائیں اور حمایت آپ کے ساتھ ہے۔ پھر فیصل چودھری صاحب جن کے اسٹیٹمنٹس پہ تنقید ہو رہی تھی، PTI کے لوگ کر رہے تھے، قائد عمران خان کی طرف سے تحریک کی ذمہ داری جن لیڈران کو سونپی گئی ہے ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار نبھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم مقصد میں کامیاب کرے، قدم بڑھاؤ لیڈرشپ، ہم سب کارکنان تمہارے ساتھ ہیں۔ تو سوال میرا صدیق جان صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب اور فیصل چودھری صاحب جو ہیں کچھ صلح صفائی والا معاملہ ہو گیا ہے یا کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، میں نے تفصیلات نہیں لی کہ جو لاسٹ ہیئرنگ تھی GH کے معاملہ کیس کی، اس میں خان صاحب سے کیا ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، تفصیلات نہیں پتہ، لیکن ظاہر ہے اب ایک چیز تو سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تحریک انصاف میں ہے یا کوئی تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتا ہے، سب کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان نے اگر اس وقت، اور جس طرح سے شاید رضوان بھائی نے پچھلی ویڈیو میں حوالہ دیا تھا کہ بالکل ہمیں بھی جو لوگ ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آخری 4-5 ملاقاتوں پہ عمران خان بڑے غصے میں نظر آئے، اور کوئی وہ ایسے پہلے جو بڑے وہ مذاق کر رہے ہوتے تھے، لائٹر نوٹ پہ بات کر رہے ہوتے تھے، چیزیں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور عمران خان کا لب و لہجہ اس وقت بتا رہا ہے کہ عمران خان اب کسی ایسے شخص کو پارٹی میں نہ تو رکھیں گے، جو ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، اور جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کو نہیں لیں گے، جو اس تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اپنے
اپنا کردار ادا کریں گے. تو اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلی تحریک انصاف میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں 1996 سے ہوں اور اب تک کھڑا ہوں. میرا خیال ہے کہ اب جس فیز میں تحریک انصاف داخل ہو گئی ہے, چاہے کوئی 96 سے کھڑا ہو کے اور جون 2025 تک ساتھ کھڑا رہا ہے, لیکن اب آگے مستقبل انہی کا ہوگا جو اس فیز میں کھڑا ہے, کیونکہ عمران خان کی پولیٹیکل لائف کا, سیاسی کریئر کا سب سے خطرناک اور فیصلہ کن یہ فیز ہے, اور اس میں جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا ظاہر ہے جو عمران وہی خان کا survive کرے گا. بوجھ اٹھا سکتا ہے وہی کھڑا ہوگا. تو لیٹ سی. اچھا, اس میں صرف میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, جو علی امین گنڈا پور کو سے ذمہ داری لی گئی ہے واپس, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس بار اس سے پہلے جو جتنی بھی تحریکیں چلی, مارچ خیبر پختونخوا سے لیڈ ہوا تو بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے اس کو لیڈ کیا, لیکن اس بار یہ پلان تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, اور یہ نہیں ہے کہ جی اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا اور بڑا قافلہ ہوگا. عمران خان نے اپنا پلان بتا دیا ہے, اور انٹرسٹنگ ہے, اس کے اندر کچھ اہم چیزیں ہیں, ہم ریگ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کیا کیا پلان ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں بتانے والی ہیں, کچھ جو نہیں بتانے والی, تو وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیوز میں. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.